مصطفیٰ صاحب، پچھلے چند سالوں کی جو سیاست ہوئی ہے پاکستان میں، اور یا یہ کہہ لیں کہ 10 اپریل 2022 کے بعد سے، نو کانفیڈنس کے بعد سے جس طرح کی نعرے بازی فوج کے خلاف لگائی گئی ہے، اس سے پاکستان میں سیاست بھی اور شخصی آزادیوں کا ماحول خراب ہوا ہے۔ جی تو اس لیے سیاستدانوں کو ایک چیز جو سمجھ بوجھ کے کرنی چاہیے، آپ کو بلا وجہ اداروں سے لڑائی نہیں لینی چاہیے۔ آپ کو اپنی طاقت کا اگر غلط اندازہ ہے جی تو پھر آپ سیاستدان نہیں ہیں۔ سیاستدان بات چیت سے راستہ نکالتا ہے، ٹکراؤ نہیں کرتا کہ چڑھ دوڑو۔ چڑھ دوڑو سیاست نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ عمران خان نے سوسائڈ مشن اپنایا تھا تو سوسائڈ مشن کا انجام ایسے ہی نکلنا تھا، لیکن اس سے شخصی آزادی بھی آپ کی متاثر ہو گئی، جی آپ کی پالیٹکس کی سپیس بھی کم ہو گئی۔ کچھ عرصہ پہلے ملک صاحب ایک کتاب نظر سے گزری جس میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز تھے، انہوں نے مل کے دنیا میں تمام اٹھنے والی پچھلی اس صدی میں 100 سالوں میں جو سیاسی تحریکیں اٹھیں ان کا انہوں نے موازنہ کیا، اور پھر انہوں نے ان کی آپس میں تفریق کی کہ کون سی موومنٹس کامیاب ہوئیں اور کون سی ناکام ہوئیں، اور جو کامیاب ہوئیں ان کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا تھی، اور جو ناکام ہوئیں ان کی ناکامی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا تھی۔ وہ ساری 100 سال کی جو ڈیٹا ہے اس سے ایک چیز انہوں نے ثابت کی کہ جو 99% جو موومنٹس کامیاب ہوئیں وہ نان وائلنٹ تھی، اور جس موومنٹ کے اندر تھوڑا سا بھی وائلنس کا اثر آیا وہ ناکام ہو گئی، کیونکہ ایک ٹریڈیشنل بیریئر ہے۔ لوگ، عام آدمی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، وہ کسی وائلنٹ موومنٹ کے اندر شرکت نہیں کرتے۔ ایک وائلنس جو ہے وہ بیریئر ہے شرکت کے لیے، اور جہاں پہ وہ موومنٹ پیسفل ہوتی ہے لوگ آرام سے اس کے اندر شرکت بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ہماری جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ سیاست سے انحراف تھا، کہ ہمیشہ ہم نے ہمارے ہاں ایسی جماعت، پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی آپ کے سامنے اگزامپل موجود ہے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں سہا، لیکن اس کے باوجود اس نہج تک نہیں گئے۔ ایک حصہ تھا پیپلز پارٹی کا، اس سے پہلے بھی 9 مئی سے مرتضیٰ پہلے وہ جو جلسوں میں کھڑے ہو کے کہنا کہ یہ جو جنرل باجوہ ہے یہ میر جعفر ہے یا میر صادق جی، ہے، یہ غلط تھی۔ اور آپ کو فوج کو اس طریقے جی سے ہیومیلیٹ نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی مارشل لا جی ایڈمنسٹریٹر کو آ کے قبضہ نہیں کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے یا ان کو چور ڈاکو نہیں دینا چاہیے، اس طرح سیاستدانوں کو فوج کا جو سٹنگ سربراہ ہے، جی اگر اس کی پوزیشن کو ہی آپ کہتے ہیں کہ میر جعفر ہے تو پھر فوج نیچے اس کے کیسے کام کرے جی، گی؟ یہ بات وہ ٹھیک ہے۔ خطرناک ٹرینڈ تھا، یہ درست نہیں جی، تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیکھیں، ہم سیاست کے اندر فوج کی جو انوالومنٹ ہے اس سے ہم اصولی طور پہ اختلاف کر سکتے ہیں، اور بالکل کرنا کہنا بھی چاہیے، چاہیے، اور کہنا کرنا بھی چاہیے چاہیے۔ کہ فوج سیاست میں لیکن مداخلت نہ ہم کرے۔ جب یہ رنگ اختیار کر لیں کہ ہمیں ایسا شبہ پڑے کہ ہم فوج کے انسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں، تو وہ پھر ایک غلط چیز ہے۔ ہم اصولی طور پر ان کی سیاست کے اندر مداخلت کی ہمیشہ، میں کم از کم مخالفت کرتا رہوں گا، لیکن ان کا جو کردار ہے اس ملک کے دفاع کے حوالے سے، جو وہ ہمارے لیے صبح شام قربانیاں دیتے ہیں، پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہمارے کوئی 22 آفیسرز اور جوان شہید ہوئے، کل بیچارہ وہ کرنل ہے شہید ہوا ہے، اس کے کرنل ایک ساتھ شہید ہوئے، سولجرز ہیں اس کے ساتھ 4 شہید جوان ہوئے۔ شہید ہوئے۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی سامنے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے جانیں بھی دے رہے ہیں۔ ہم اس چیز کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ضرور کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، میں تو ہمیشہ کرتا ہوں، لیکن وہ ایک دائرہ جو ہے، وہ کانٹیکسٹ جو ہے، وہ اس کے اندر بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ تو انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی سے یہ ایک بڑی فاش غلطی ہوئی کہ ایک تو وہ وائلنس کی طرف چیزوں کو لے گئے۔ 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہیں، انہوں نے آپ کی، میری، ڈاکٹر صاحب کی، پنجوتا صاحب کی، انہوں نے سپیس ختم کی۔ ہم بہت سی ایسی گفتگو کرتے تھے رائٹس کے حوالے سے، جو گفتگو اب بہت ریسٹرکٹڈ ہو گئی ہے۔ اب اس کا امپیکٹ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشری جو مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی رائٹس کے اوپر تھوڑی سینسٹیو ہوتی تھی، ریلیف دیتی تھی، آج اس کے آرڈرز بھی نہیں مانے جا رہے۔ وہ سپیس ختم اسلام ہوئی ہے۔ آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا جی کہ جا کے پریس کانفرنس کرو، اپنی جان بھی چھڑواؤ اور ہماری جان بھی جی چھڑواؤ۔ ایگزیکٹلی، یہ ہائی کورٹ کے جج نے کہا، یہ اگر یہ بینچ بے بسی کا عالم تھا۔ بے بسی کا عالم تھا، تو یہ غلطی، یہ تو ہے تو لیکن صحیح۔ یہ سپیس ختم کرنے میں 9 مئی نے ایک رول ادا کیا جو میرے خیال میں سیاسی طور پہ جی، خودکشی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب، میرے خیال میں جو ہمارے بلوچستان کے ادر دین جو ایک ٹپیکل ہماری پالیٹکس ہے، وہ پنجاب میں بھی ہوتی ہے، آپ کسی صوبے کو اس طرح تو نہیں کر سکتے، لیکن وہاں کے سیاستدان بہت اس حوالے سے بڑے زیرک ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑا عرصہ تگ و دو اسٹرگل کی ہے۔ تو مالک صاحب، مجھے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو مصطفیٰ، جو بیٹا، یہ جو وائلنس کی جو پچ ہے، ہم کبھی اس کے اوپر نہیں جا کے سیاستدان کھیل سکتے۔ اگر ہم اس پچ پہ جائیں گے تو آگے سے مار ہی پڑے گی، اور ہم نے یہ سبق بہت پہلے سیکھ لیا تھا۔ ہم صرف سیاست سے، گفتگو سے، اب قائد اعظم کے پاس گفتگو تھی نا، انہوں نے ملک لے لیا، کوئی کلشنکوف لے کے نہیں نکلے، کسی کے اوپر چڑھائی نہیں کر دی۔ انڈیا کے اندر جو نان وائلنٹ موومنٹ رہی، کانگریس کی جو موومنٹ تھی، گاندھی صاحب کی جو موومنٹ تھی، نان وائلنٹ تھی۔ تو ہمیں وہ اپنا جو تشخص ہے وہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔